آگاہی صحت ڈاکٹر وقار ربانی کے ساتھ، جہاں صحت کے متعلق بہترین معلومات آپ کی پہنچ میں۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے لیٹ ٹیتھنگ ان بیبیز کے حوالے سے، یعنی کہ بچوں میں دانت دیر سے نکلنا۔ اگر ہم دیکھیں عموماً تو 4 سے 15 مہینے کے درمیان بچوں کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہر بچہ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور بعض بچوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دانت نکالنا جو ہے وہ دیر سے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کافی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جس میں اکثر کو دست لگ جاتے ہیں، کچھ کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر جو ہے علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کی کازیشن کے بارے میں بات کریں تو اگر ہم دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جینیٹکس ہے ہمارے پاس، یعنی کہ موروثیت۔ ہر بچے کی جینیٹکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا ڈی این اے میک اپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ افیکٹ کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دانت نکلنے کا جو زمانہ ہے وہ اس میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، دانت وہ دیر سے نکالنا شروع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں بعض بچوں کے اندر ہمارے پاس کچھ سنڈرومز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ڈاؤن سنڈروم کی بات کریں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انڈوکرائن ڈس آرڈرز جو ہے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ نارملی ویسے یہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایز اے ہول اس کو ڈسکس کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہے۔ انڈوکرائن ڈس آرڈرز کے اندر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس تھائرائیڈ پرابلم آ سکتی ہے، پیچوٹری کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں ہائپو پیچوٹریزم ہے ہمارے پاس، ہائپو پیراتھائرائڈزم ہے، یا ہمارے پاس ہائپو تھائرائڈزم ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کامنلی عام طور پہ ہمیں مسئلہ ملتا ہے وہ مال نیوٹریشن کا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر بچے جو ہے وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ کمزور پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر کمزور رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ڈیولپ نہیں ہوتے۔ تو کامنلی ہمارے پاس اگر ہم بچوں میں دیکھیں مال نیوٹریشن کا مسئلہ سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دانت جو ہے دیر سے نکالتے ہیں، وہ چلتے بھی دیر سے ہیں، وہ ڈیولپ ہونا دیر سے شروع کرتے ہیں، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ہم عام طور پہ اگر ہم بات کریں کہ اس کا علاج کس طریقے سے ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ کے آپشنز ہمارے پاس ہونی چاہیے، تو اگر کازیشن کو ہم مد نظر رکھیں تو اگر کسی بچے کے اندر اس میں سے کوئی وجہ ہے، کوئی کاز ہے ہمارے پاس، سب سے پہلے ہمیں اس کاز کو ڈیل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو تھائرائیڈ کے مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہائپو پیراتھائرائڈزم کا مسئلہ ہے تو ساتھ میں اس کو جو ہے ڈیل کرنا چاہیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مال نیوٹریشن کا مسئلہ آتا ہے، مال نیوٹریشن کے لیے ہمارے پاس بایو کیمک میں اگر ہم دیکھیں کلکیریا فاسٹ چیز کے اندر ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہم زیادہ تر بچوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ کلکیریا فاس سے ان بچوں کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دانت جو ہے وہ وقت سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اندر کیلشیم کی جو کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی کمزوری، یا اگر یہ بچے جو مال نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں باقی اگر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کازیشن آتی ہے، کچھ ساتھ میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بچوں کو جو ہے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو دست وغیرہ۔ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں ان کو کچھ لوگ اگر فلیجل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس یہ جھٹکوں کے لیے بھی مختلف قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں جو کہ ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں اگر تو جھٹکے ساتھ میں آ رہے ہیں تو ہمارے پاس بیلاڈونا ہے، ہمارے پاس کیپرومیٹ ہے۔ اگر تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس تھائرائیڈینیم ہے، ہمارے پاس پیراتھائرائیڈ ہے۔ اگر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ ساتھ میں یعنی کہ ان میں موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے پاس کلکیریا کارب ایک میڈیسن ہے، وہ میٹابولک ڈس آرڈر کو ٹھیک کر کے یہ بچے نارمل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ میڈیسن ہے جو کہ ڈیفرنٹ کازیشن کو مد نظر رکھ کے استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔